نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. کل ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اس موضوع کو بیان کیا تھا، اور یہ بیان تمہید تھا بدایت الہدایہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کے درس کی. اور ہم نے ابتداءً یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے قریب ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے قریب ہے. اللہ اگر بندے کے قریب ہے تو اس لیے کہ اللہ ہر مومن کا ولی ہے، اور بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اتنا فاصلہ ہے اللہ کے ولی ہونے اور بندے کے ولی بن جانے کے درمیان. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کا شعور قربت الہیہ کا، اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کے ولی ہونے کا کہ وہ میرا ولی ہے، اس امر کا شعور دبیز تہوں کے نیچے دبا ہوا رہتا ہے، اور شعور بیدار نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اسے ریئلائز نہیں کر سکتا. جب ریئلائز نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے پھر اس کی اللہ کے قریب ہونے کی اپنی جو خواہش اور آرزو ہے وہ بھی ایکچولائز نہیں ہوتی، اس میں بھی قوت نہیں آتی. اتنی تمہیدی بات کرنے کے بعد پھر میں نے ان شہوتوں کا ذکر کیا تھا جن کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ وہ کون سی دبیز تہیں ہیں، لیئرز ہیں، جن کے نیچے اللہ کی قربت اور اللہ کی ولایت کا شعور اور ادراک دبا رہتا ہے. اور وہ کون سی تہیں ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی. اس آیت کریمہ پر ہم نے گفتگو ختم کی، اور میں نے کہا کہ اب ہم بدایت الہدایہ یعنی ہدایت کی ابتدا اس کے دروازے پر پہنچ گئے. آج ہم نے اس میں داخل ہونا ہے. اس ہدایت کی ابتدا کیسے ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی
سورہ آل عمران کی 15ویں آیت میں نے پڑھی ہے. قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. وہ جو محبتیں تھیں، رغبتیں تھیں، شہوتیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، اور ان کے اوپر چڑھی ہوئی زینتیں تھیں، ملفوف رکاوٹیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب انہیں ان سے اچھی اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ لبھانے والی، زیادہ پائیدار، زیادہ خوشگوار، زیادہ اعلیٰ اور ارفع جو محبتیں ہیں، رغبتیں ہیں، شہوتیں ہیں اور زینتیں ہیں، ان کی خبر بھی دے دیں تاکہ یہ لوگ کمپیئر کر سکیں. اب یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں، کمپیئر بھی وہ کرے گا جس کا شعور کھدائی کرنے کے بعد کچھ بیدار ہوگا. جس نے کھدائی نہیں کی، ڈگنگ نہیں کی، اور اس چھپے ہوئے ہڈن ٹریجر، چھپے ہوئے خزانے کی طرف جو اللہ کی قربت کا، محبت کا، معرفت کا، ولایت کا خزانہ، اس تک پہنچنے کی خواہش ہی نہیں کی، تو صاف ظاہر ہے وہ کمپیئر کیسے کرے گا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 10 روزہ اعتکاف گاہ میں جو آج بیٹھے ہیں آپ ڈگنگ کے لیے بیٹھے ہیں، کھدائی کرنے کے لیے، اپنے من کے اندر تہ در تہ دبی ہوئی اور چھپی ہوئی معرفت اور محبت اور ولایت جو ہے اللہ کی، اس کے خزانے کو نکالنے کے لیے اور اس کے قریب جانے کے لیے، اس کے لیے بیٹھے. اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز کی آپ کو خبر دیتے ہیں. That is much better than this. اس کی خبر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اس کی خبر دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک کلاز لگائی ہے. کلاز کہتے ہیں، سمجھے ایک آرٹیکل ہے، ایک اس کے اندر ایک کنڈیشن لگا دی، ایک شرط لگا دی ہے. وہ جو ساری خبر ہے اس کو اپریشیٹ کون کرے گا؟ نمبر 2، وہ خزانہ جو ابھی بتانے لگے ہیں ہم، وہ ملے گا کس کو؟ ان خوبصورت اور اعلیٰ اور عرفہ حقیقتوں کو پائے گا کون؟ وہاں تک پہنچے گا کون؟ ان سے لطف اندوز کون ہوگا؟ کس کے نصیب میں ہوں گی وہ چیزیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگا دی ہے. فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے حضور تقوی اختیار کریں گے. یہ شرط لگا دی. فرمایا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ یہ جو متاع دنیاوی ہے، جن شہوتوں کا، زینتوں کا اور جن رغبتوں کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ جن میں انسان گھرا رہتا ہے، یہ چیزیں ان اعلیٰ اور عرفہ اور حسین و جمیل اشیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جب تم ان کو دیکھو گے، جب وہاں پہنچو گے تو بھول جاؤ گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. مگر یہ بیان کرنے سے پہلے شرط لگا دی ہے کہ ملے گی بھی ان کو اور ادراک بھی ان کو ہوگا اور اپریشیٹ بھی وہی کر سکے گا اور لطف اندوز بھی وہی ہوگا، انجوائے بھی وہی کرے گا. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے، جو متقی ہو جائیں گے. یہاں سے دروازہ کھل رہا ہے اس سمت جانے کا جس سمت ہم میں سے ہر کوئی جانے کی خواہش تو رکھتا ہے. کوشش کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اللہ جانتا. خواہش بہت سے ایمان والوں کو ہے
مگر اس خواہش رکھنے کے باوجود ہم کتنے ہیں جو کوشش کرتے ہیں. بات خواہش کرنے سے نہیں بنتی، بات کوشش کرنے سے بنتی ہے. یاد رکھ لیں، خواہش کرنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی. محض خواہش کرنے والوں کو منزل کبھی نہیں ملتی. منزل انہیں ملتی ہے جو اپنی خواہش کو کوشش میں ڈالتے ہیں، جو اپنی خواہش کے مطابق کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش کا حق ادا کرتے ہیں. اس کوشش کا حق ادا کرنا اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے پاس جو ہے اسے پانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش کا حق ادا کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر اس نقطے کا اشارہ بھی کیا گیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مگر جان لو تقویٰ تب ہوتا ہے کہ جب تقویٰ کا حق ادا ہو. تقویٰ کا بھی ایک حق ہے. تقویٰ کو انگلش میں کئی معنی اس کے لیے، کئی لفظ یوز ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑا دلچسپ فرق ہے. معلوم نہیں ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنے والوں نے اس فرق کو کیا ہے اپریشیٹ یا نہیں، مگر تقویٰ کے لیے رائچیسنس کو بھی یوز کرتے ہیں، متقی کو رائچیس بھی کہتے ہیں، ورچوس بھی کہتے ہیں، پائس بھی کہتے ہیں. مگر اس سے بڑھ کر زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ گاڈ ویرینس، جو تقویٰ ہے، متقی ہے اللہ کا. پھر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایک اسپیشل لفظ گاڈ کانشیسنس، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف ویجیلنس. اب میں ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، گاڈ کانشیسنس اور سیلف ویجیلنس. اس میں تقویٰ کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت ہے تقویٰ کو دیکھنا اللہ کی طرف سے، اور دوسری ڈائریکشن ہے تقویٰ کو دیکھنا بندے کی جہت سے، بندے کی نگاہ سے. جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور تقویٰ کو اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، تقویٰ کے حال کو، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے شعور میں ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہنے کو دیکھتا ہے. کانشیس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا سمیع ہے، اللہ میرا بصیر ہے، اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، اللہ مجھے جزا اور سزا دینے والا ہے. تو وہ کانشیس رہتا ہے، ہر وقت اس کا شعور بیدار رہتا ہے، اور اپنے دھیان میں اللہ کا حاضر و موجود ہونا، اپنی سماعت، بصارت اور اجر اور جزا، گرفت اور مواخذہ کے اعتبار سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو تقویٰ کو اس اینگل سے دیکھیں تو دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، سو ایسا نہ کروں. اور جو ہے سیلف ویجیلنس، یہ بھی تقویٰ کا معنی ہے. سیلف گارڈنگ بھی ہے، اپنے آپ کو گارڈ کرنا، یور سیلف فرام ایولز. اور یہ کہ سیلف ویجیلنس، اپنے نفس کے اوپر محاسب اور نگران، واچ ڈاگ بننا، اپنے نفس کا محاسب بننا، اپنے نفس کا جیسے واچ ڈاگ ہوتا ہے نا، پہرا دینے والا بننا، سیلف ویجیلنس. یہ تقویٰ کا قریب ترین معنی ہے. یہ قریب ترین معنی ہے، یہ دو معنی. اور جب سیلف ویجیلنس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقویٰ یعنی بندہ اپنے نفس کا محاسب بن کے بیٹھتا ہے کہ میرا نفس اللہ کی طرف جاتا ہے یا اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے یا اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، میرے نفس کیسا حال اور عمل اپناتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو جو تقویٰ ہے یہ وہ مقام ہے یہاں آ کر سیلف ویجیلنس اور گاڈ ویئرنگنس، گاڈ کانشیسنس دونوں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں، نفس کو کہتا ہوں خبردار اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی بندہ نفس کا محاسب رہے، خبردار اے میرے نفس خیال رکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ تیرے خیال کو بھی جان رہا ہے. تو بندہ ادھر نفس کا محاسبہ کرے، ادھر مولا کے تکنے اور مولا کے دیکھنے کا خیال کرے. جب دونوں سمتیں جمع ہوتی ہیں
تو حق کا تقاتے، تقوی کا حق ادا ہو جاتا، بندے میں غفلت کسی جہت سے نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس تقوی پہ آگے آج گفتگو آئے گی تھوڑی سی۔ تو یہ تو میں ابھی للذین اتقوا عند ربہم آپ کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو میرے پاس بہت کچھ ہے، جس کو فرمایا تھا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بڑا عالی شان ٹھکانہ ہے، بڑی آرام دہ جگہ ہے، بڑی راحت افزا مقام ہے، بڑی خوشگوار چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ پھر تم بھول جاؤ گے کہ دنیا کیا تھی اور دنیا میں کیا تھا۔ میرے پاس وہ کچھ ہے۔ ان چیزوں کا ذکر تھوڑا سا آئے گا آج انشاءاللہ، مگر فرمایا وہ جو ساری قیمتی متاع ہے، جو بڑا اعلیٰ خزانہ ہے، وہ ہے ان کے لیے للذین اتقوا عند ربہم، جو تقوی اختیار کریں گے۔ اب یہ جو بیان کیا میں نے، جو تقوی اختیار کریں گے، اسی کو امام غزالی نے اپنی کتاب کی ابتدا بنایا ہے۔ امام غزالی کی کتاب بدایۃ الہدایہ، اس کی جب ابتدا کرتے ہیں بدایۃ الہدایہ کی ابتدا میں اصل مضمون شروع کرنے سے قبل لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَمَا بِدَایَةُ الْہِدَایَةِ لِأُجَرِّبَ بِهَا نَفْسِي، اے طالب علم اور اے اس اعلیٰ منزل کو اور قربت الہیہ کو اور ولایت الہیہ کو اور معرفت الہیہ کو اور نعمت اخرویہ کو پانے کی آرزو رکھنے والے، اگر تو یہ مجھ سے پوچھے کہ وہ ہدایت کی ابتدا ہے کیا، لِأُجَرِّبَ بِهَا نَفْسِي، تاکہ میں اسے اپنی جان میں اس کا تجربہ کروں۔ تو گویا ہدایت تجربہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ تو خالی جاننا رہ جاتا ہے۔ جانتا تو انسان بہت کچھ ہے، اچھائی برائی کو سب کچھ جانتا ہے، مگر زندگی میں نہ اچھائی کا تجربہ کرتا ہے نہ برائی سے گریز کرتا ہے۔ تو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّ بِدَایَتَهَا ظَاهِرَةُ التَّقْوَى وَنِهَایَتَهَا بَاطِنَةُ التَّقْوَى فَلَا عَاقِبَةَ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَلَا هِدَایَةَ إِلَّا لِلْمُتَّقِینَ۔ امام غزالی پھر آگے فرماتے ہیں کہ جان لے اے طالب، اے کوشش کی آرزو کرنے والے، اس راستے کے مسافر، اس منزل کی طرف بڑھنے کی آرزو کرنے والے، جان لے کہ اس ہدایت کی ابتدا تقوی کا ظاہر ہے۔ یعنی تقوی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ظاہری تقوی اور باطنی تقوی۔ تو فرماتے ہیں جو ظاہری تقوی ہے، جو ظاہری زندگی میں انسان تقوی اپناتا ہے، اس کو ہدایت کی ابتدا کہتے ہیں، اور جو باطنی تقوی ہے، جو دل کا تقوی، روح کا تقوی، نفس کا تقوی، عقل کا تقوی، سوچ کا تقوی، فکر کا تقوی، جو من کا تقوی ہے اندر، جو دیکھنے والی آنکھوں کو سوائے اللہ کے، انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ آپ کے اندر کیا خیال گزر گیا کسی کو نظر نہیں آتا، آپ کے من میں کیا چیز سمائی ہوئی ہے کسی کو نظر نہیں آتی، آپ کے دل میں نیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، آپ کوئی عمل، فلاں عمل کس ارادے سے کر رہے ہیں، آپ کا موٹو کیا ہے، آپ کے اندر انسینٹو کیا ہے، آپ کے اندر آبجیکٹو کیا ہے، کوئی نہیں جانتا باہر سے۔ وہ جو باطن کی دنیا ہے، من کی دنیا، اس کے اندر کا تقوی فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ تو ابتدا ہدایت کی اس تقوی سے ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر وارد ہوتا ہے، انسانی اعضاء پر وارد ہوتا ہے۔ احکام الہیہ کے مطابق انسان کے ظاہری زندگی میں جو وارد ہوتا ہے، اس ظاہری تقوی سے ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور باطنی تقوی پر جا کے ہدایت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں
جو اس طرح سوچتے ہیں کہ ظاہر سے کیا بنتا ہے، اصل چیز تو باطن ہے. یہ بات نہ صرف جہالت ہے بلکہ دلالت ہے، یعنی گمراہی ہے. کوئی بھی کہے، یعنی دو قسموں کے لوگ یہ بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو دین کو اصلاً زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں کرنا چاہتے، دین سے آزاد رہنا چاہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کو دینی احکام سے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے دور رہ کر گزارنا چاہتے ہیں، یعنی گندگی میں، غلاظت میں، شیطنت میں، شیطان کے اشاروں کے مطابق، نفس کی خواہشوں کے مطابق. جن شہوتوں کا اوپر ذکر ہوا، جو ان شہوتوں کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ان شہوتوں کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، شہوتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی گرفت نہ کرے، ان کے اوپر جو وہ ان کا دل چاہے، شہوت چاہے، خواہش چاہے، جس سے ان کے نفس کو تسکین ہو، بس اس کے مطابق زندگی گزاریں، جو ان کے دماغ کے مطابق انہیں راحت پہنچے، جس کو وہ عزت سمجھیں وہ عزت لیں، جسے وہ راحت سمجھیں وہ راحت ملے، جسے وہ عیش سمجھیں وہی عیش لیں، جس چیز کو وہ آرام سمجھیں وہ ان کو ملے، جس کو وہ زندگی میں، جس سے وہ سمجھے کہ بندہ معتبر ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، بس وہی کریں. انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، سنت نبوی سے دور ہیں، شریعت اسلامیہ سے دور ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہیں. جو لوگ اس طرح کی زندگی یعنی گزارنا چاہتے ہیں، دراصل ایک انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے سوچ کا، یہ سوچ کا ڈھونگ ہے. وہ جی ظاہر میں کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو اندر کی ہے، باطن کی ہے. تو انہوں نے ظاہر کو مسترد کر رکھا، اس لیے کہ اعمال کا صدور تو ظاہر سے ہوتا ہے. بھئی نماز پڑھیں گے تو ظاہری جسمی مصلے پر کھڑا ہوگا نا، روح نے تو نہیں مصلے پر کھڑا ہونا جسم سے نکل کر اکیلے. روزہ رکھیں گے تو جسم سے ہی رکھنا ہے نا، گناہ سے بچیں گے تو جسمانی طور پہ ہی بچنا ہے. کسی کو صدقہ خیرات دیں گے تو اپنے کمائے ہوئے مال سے ظاہری طور پہ ہی دینا ہے نا. حلال کام کرنا ہے تو جسمانی طور پہ کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے تو جسمانی طور پہ بچنا ہے، جھوٹ اور سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے تو زبان سے بچنا ہے، بری نگاہ سے، حرام سے بچنا ہے تو آنکھوں کے ذریعے بچنا ہے، گندی چیز کو سننے سے بچنا ہے تو کانوں کے ذریعے بچنا ہے. یہی اعضاء ہیں، یہی حواس ہیں. اے انسان، یہی تیرے آرگنز ہیں، یہی تیری باڈی ہے. یہی جسم کے اعضاء تقویٰ کے داخل ہونے کا راستہ ہے، یہی تقویٰ کے انجام دینے کا راستہ ہے. تو جو بندہ اعضاء کو آزاد چھوڑنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے. تو دین کی ابتدائی ظاہر سے ہوتی ہے. آپ زبان سے کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ زبان سے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ دیکھتا ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کیا ہے. جب نیک عمل ہی نہ کیا تو اس کی نیت سے کیا غرض؟ جب آپ نے ایک نیک عمل ہی نہیں کیا تو اس کو پرکھا کہاں جائے گا کہ اچھی نیت سے کیا یا بری نیت سے کیا؟ پرکھا تو تبھی جائے گا نا کہ آپ عمل کریں گے. آپ پاس یا فیل تبھی ہوں گے کہ کوئی امتحان دیں گے، اور امتحان میں تب بیٹھیں گے کہ پہلے پڑھائی کریں گے. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر چیز ایسے باطن میں نہیں ہوتی. ورنہ تو کوئی اگر آپ کو مار دے اور کہے کہ نہیں میں نے تو ظاہری جسم کو مارا ہے، آپ کے باطن کو تو نہیں مارا، آپ کی روح کو تو قتل کیا ہی نہیں، آپ کی روح سلامت ہے، تو پھر تو قتل بھی کرتے پھریں، گالی گلوچ بھی دیں، گناہ بھی کریں، بدکاری بھی کریں، حرام خوری بھی کریں، حرام کاری بھی کریں، سب چیزیں. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف باطن ہی باطن ہے اور ظاہر کا کوئی معنی نہیں، تو پھر ہر چیز کا راستہ کھول لیا نا ہم نے اپنے اوپر. تو جو لوگ شہوت پرست ہونا چاہتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہونا چاہتے ہیں، نفس کے پیروکار ہیں، انہوں نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ ظاہر میں کیا پڑا ہے جی، اصل چیز تو من ہے، باطن ہے، دل ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین میں، یہ سب گمراہی ہے.
دل، باطن، روح، قلب، من، یہ سب تب ریلیونٹ بنتا ہے جب ظاہر پاکیزہ ہو. جب ظاہر پاکیزہ ہو تو تب جا کے باطن ریلیونٹ بنتا ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کو گندی خوراک کھلا دے اور کہے جی میں نے آپ کے باطن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ اس کے گلے پڑ جائیں گے. کسی آدمی نے آپ کو ٹارچر کر دیا تو جسم کو ہی کیا نا، باطن کو تو نہیں کیا، اس نے روح کو تو کچھ نہیں کیا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ بھائی دنیا میں اچھائی برائی جو ہوتی ہے آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے آپ کے ساتھ، سب ظاہر کی دنیا میں، ظاہر میں ہوتا ہے. باطن میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا. آپ کے باطن اور اس کے باطن کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر وہ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے تو آپ نے کانوں سے سنا ہے، اگر آپ بہرے ہو جائیں تو آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. کوئی 100 گالیاں دیتا پھرے، آپ کو تو کوئی، آپ کا موڈ ہی خراب نہیں ہوگا. آپ کا موڈ خراب نہیں ہوگا چونکہ آپ بہرے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں اس کی گالیوں کو. تو گالی دینے والا بھی ظاہر سے دے رہا ہے، اور گالی کا جو اثر ہو رہا ہے آپ کے مزاج پر وہ بھی کان کے ذریعے ہو رہا ہے، اس سماعت کے ذریعے. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، چلتے پھرتے، جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں، کماتے لٹاتے، سب کچھ ظاہر کے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا یہ تصور سرے سے دل و دماغ سے نکال لیں. یہ بالکل بے دینی نے ایک نیا عنوان بنا لیا ہے ہماری زندگیوں میں. بے دینی نے، سوسائٹی بے دینی کی طرف جا رہی ہے نا، تو بے دینی کا جو طرز عمل ہے ہم اس کو جواز دینا چاہتے ہیں، جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. اپنے من کو، من کے اندر ایک ہیجان آتا ہے، کانٹا چبھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ضمیر پر ایک بوجھ آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے، جو کچھ بھی غلط کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ضمیر پر ایک بوجھ من میں آتا ہے. انسان کے اندر ایک بوجھ آتا ہے. وہ بندہ اپنے تئیں اس بوجھ کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ ہی اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے من کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گھڑتا ہے، ایک جسٹیفیکیشن گھڑتا ہے. اوروں کے لیے بھی جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرے اور ڈسکریج کرے اور دین کی اہمیت کو کم کرے، اور اپنے آپ کو، اندر کے بوجھ کو بھی ریموو کرے. کہتا ہے جی کیوں کوئی نہیں، من ٹھیک ہونا چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا رکھا ہے. یہ شیطان کی بولی ہے.